السلام علیکم، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جانور کو کیسے ذبح کریں کہ اس کو تکلیف کا احساس کم ہو۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اس کو ایک ہموار جگہ پہ لٹا لینا ہے اور اس کا گلا جو ہے وہ ایک تیز چھری کے ساتھ کاٹنا ہے۔ چھری اتنی تیز ہو کہ وہ فوراً سے جانور کا گلا کاٹ دے، اور اس کا گلا کاٹ کے آپ نے اس کو ادھر ہی رکھ دینا ہے، اور اس کا حرام مغز جو ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کاٹنا، اور اس کا جسم کا سارا خون جو ہے وہ نکلنے دینا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو جانور اس طریقے سے ذبح ہو جائے گا اور اس کا سارا خون جسم سے باہر نکل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے جانور کا جو حرام مغز ہے وہ نہیں کاٹنا، اور جانور کو ادھر ایسے ہی تڑپنے دینا ہے، کیونکہ یہ جو جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے، اس میں جانور کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس کا حرام مغز کاٹیں گے تو اس کو شدید تکلیف کا احساس ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ اب جسم میں ایک میکانزم ہوتا ہے پین کا، یعنی پین ریسیپٹر جسم پہ ہوتے ہیں۔ وہ جو پین ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ پین اسٹیمولس جب جسم پہ آتا ہے، کوئی بھی جیسے چھری لگی ہے تو وہ دماغ کی طرف وہ پیغام جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے، پھر دماغ اس کو سینس کر کے پین محسوس کرواتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر بندہ انگزائٹی میں ہو تو اس کو پین کا فوراً احساس نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے دوران ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، لیکن ان کو درد ان کے بعد میں ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی چوٹ لگ گئی ہے، یہ ہاتھ میں بھی لگ گئی ہے، لیکن فوراً جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے بکرے کو آپ ذبح کرتے ہیں یا جانور کو، کوئی بھی جانور ہے اس کو آپ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے دوران جب آپ چھری اتنی تیز ہوگی کہ اس کی جو مین بلڈ ویسلز ہیں، جو کیروٹڈ ویسلز ہیں، وہ کٹ جائیں گی، تو دماغ کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی۔ دماغ کو اگر 4 سے 5 سیکنڈ بلڈ سپلائی نہ ملے تو دماغ جو ہے وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی محسوس نہیں کر رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جیسے ہی وہ اپنے گلا کاٹا، چھری اتنی تیز تھی کہ اس نے دماغ تک جب پیغام پہنچنے سے پہلے دماغ کی بلڈ سپلائی نکل گئی اور جانور کو بالکل پین کا احساس ہوا ہی نہیں۔ لیکن اب یہ جو جانور ہل رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پین ہو رہی ہے، یہ جو ہل رہا ہوتا ہے یہ جیسے کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں وہ ہلتا ہے، تو یہ بے ہوشی کی حالت میں جانور جو ہے نا وہ جھٹکے مار رہا ہوتا ہے۔ تو ویسے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اب کون سی ایسی چیز ہے جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اگر جانور کا آپ حرام مغز وہ کاٹیں گے، حرام مغز جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کسائی لوگ گلا کاٹ کے جانور کا وہ جو جوڑ ہوتا ہے وہ جوڑ کے اندر سے حرام مغز کاٹتے ہیں۔ جب اس کو کاٹتے ہیں اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس سے منجس کہتے ہیں، وہ جب کٹتی ہے اس سے جانور کو شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ جب وہ کٹتی ہے تو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کوئی انسان جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، اپنے کسائی کو بھی بتانا ہے، اگر خود کر رہے ہیں تو خود بھی اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، تو تاکہ جانور کو تکلیف کا احساس کم سے کم ہو۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو جانور مکمل طور پر پیرالائز ہو جاتا ہے۔ پیرالائز جب جانور ہوتا ہے تو جسم سے خون صحیح طریقے سے باہر نہیں نکلتا، دل جلدی پمپ کرنا بند کر دیتا ہے، باڈی جو ہے وہ، کیونکہ جتنا جانور تڑپے گا ہلے گا اتنا جلدی خون جسم سے باہر نکلے گا۔ لیکن جب آپ حرام مغز کاٹ دیتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا خون صحیح طریقے سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ جو خون ہوتا ہے یہ ایک اچھا میڈیم ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خون جو ہے وہ جسم میں رہنے دیں گے تو گوشت جو ہے وہ زیادہ جلدی خراب ہو جائے گا، گوشت تھوڑی دیر باہر پڑا رہے تو جلدی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے کاٹتے ہیں کہ جانور کو کم از کم اگر آپ نے حرام مغز کاٹنا بھی ہے تو گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر لیں، پورے 10 منٹ کا جانور کو ٹائم دیں، کسائی کو کہیں کہ آپ نے 10 منٹ تک یہ حرام مغز نہیں کاٹنا۔ اگر آپ اتنا ٹائم دیں گے تو اس سے جانور جو ہے وہ فلی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کو جو ہے تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انکانشیس حالت میں چلا جاتا ہے، تو اس سے آپ کا گوشت بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ چند احتیاط اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ لوگ اپنا گوشت بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور جانور کو تکلیف سے بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تکلیف کم ہونے میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ چھری کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ جانور کا حرام مغز جو گلے میں ہوتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے؟ ایٹلانٹو آکسیپیٹل جوائنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ حرام مغز ہوتا ہے۔
تو اس کو آپ نہ کاٹیں. اگر کاٹنا بھی ہے تو 10 منٹ کے بعد کاٹیں. تو اب میں ان لوگوں کے لیے جو خود ذبح کرنا چاہتے ہیں ان کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے جانور کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو آپ نے سیدھا لٹا لینا ہے اور اس کا جو گلا ہے وہ بالکل آپ نے سیدھا کر لینا اور ٹانگیں جو ہیں آپ دوسرے لوگوں کے لیے وہ پکڑ لیں. اب اس کا جو گلا ہے وہ بالکل سیدھا اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کے گلے کے اوپر ایک غبار سا ہوتا ہے وہ فیل کرنا ہے اور اس سے 2 انگلیاں آگے آپ نے چھری تیزی سے چلانی ہے اور جو کان کی سیدھ ہے چھری کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل کانوں کی سیدھ تک رکھنی ہے, یعنی دونوں کانوں کے مڈ تک جو ہے نا وہ چھری جائے. تو اس طریقے سے اس گلا کاٹ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا حرام مغز نہیں کاٹنا. تو ایسے جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا اور 10-15 منٹ ویٹ کرنا ہے. گھڑی پہ آپ نے ٹائم نوٹ کر کے, یہ نہیں کہ خود سے اندازہ لگانا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے. اس طریقے سے جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا. تو بہتر تو ہے کہ خود ہی انسان کو جانور ذبح کرنا چاہیے, کیونکہ آپ خود ذبح کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے. اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائیں. تو یہ تھوڑی سی ویڈیو تھی جو آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں. یہ انفارمیشن سب بھائیوں کو شیئر کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کسائی آتا ہے تو اسے بھی بتائیں کہ آپ نے اس طریقے سے ذبح کرنا ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ